بڑے بھیا نے گھر میں خوب چیخو پکار ڈال رکھی تھی۔ وہ ابا اور اماں کو منانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن اماں اور ابا کسی صورت ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ بھیا نے خوب برتن اٹھائے، توڑے، شور شرابہ کیا اور کہا کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ خودکشی کر لیں گے۔ اماں نے ایموشنل ہو کر حامی بھر لی۔ ابھی اماں نے حامی بھری ہی تھی جب ابا کی گرجدار آواز گھر میں گونجی، نصیبو بیگم، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یہ تو ہے ہی عقل سے پیدل، تم نے بھی عقل کرائے پر دے دی ہے کیا؟ تم جانتی ہو یہ کسی طور ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس کو تسلیاں دینے کے بجائے اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دو کہ فضول ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات نہیں ہو سکتی وہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ یہی اس کا مقدر ہے اور یہی اس کا نصیب۔ اب میں دوبارہ اس گھر میں اس موضوع پر کوئی بات اور کوئی شور شرابہ نہ سنوں۔ ابا اپنی بات ختم کرتے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ پیچھے بڑے بھیا نے غصے سے اماں کی طرف دیکھا تھا اور پھر وہ بھی غصے سے گھر کے باہر چلے گئے۔ اماں بے بسی سے چادر کے پلو سے آنسو پوچھتی گھر کا حلیہ درست کرنے لگ گئی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کے بارے میں بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ بھی تو مجبور تھی، وہ کیا کرتی؟ آخر بھیا کی ضد مان کر وہ کسی کی بہن بیٹی کی زندگی تو برباد نہیں کر سکتی تھی نا۔ اس نے جلدی سے بکھرا ہوا اور ٹوٹا پھوٹا سامان سمیٹا تھا اور کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی تھی، کیونکہ ابا کی چائے کا وقت ہو گیا تھا اور ابا کو چائے میں دیری بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ اور کسی بات پر ناراض ہو نہ ہو، مگر ادھر چائے کو 2 منٹ دیری ہوئی نہیں اور ادھر ابا ناراض ہو کر بیٹھ گئے۔ اماں کے بعد ابا کو اگر کسی چیز سے محبت تھی تو وہ صرف چائے تھی۔ اکثر اماں کو ابا سے اسی بات کی شکایت رہتی تھی کہ وہ چائے کے وقت ان کو بالکل فراموش کر دیتے تھے۔ خیر، ابا کو چائے دینے کے بعد اماں نے مجھے بھی چائے کا کپ لا پکڑایا اور مجھے کہا کہ میں چائے پینے کے بعد باہر جا کر اپنے بڑے بھیا کو دیکھاؤں جو نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ اماں کو ان کی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے گرما گرم چائے کو 2 3 گھونٹ میں ختم کیا اور پاؤں میں چپل اڑیس کر باہر چلا گیا۔ باہر جا کر میں نے ساری طرف بھیا کو تلاش کیا، مگر وہ مجھے کہیں نہ دکھے۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ آخر بھیا جا کہاں سکتے ہیں۔ وہ باہر جس جگہ آ کر زیادہ بیٹھتے تھے آج اس جگہ پر بھی نہیں تھے۔ 2 3 دوستوں سے بھی پوچھا مگر وہ لا علم تھے۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد میں ناکام ہو کر گھر آ گیا۔ مجھے بھیا کی گمشدگی کے بارے میں جلد از جلد اماں اور ابا کو بتانا تھا تاکہ وہ رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے کوئی حل تلاش کر لیں۔ میں نے جیسے ہی اماں اور ابا کو بتایا تو دونوں ایک دم پریشان ہو گئے۔ اماں تو باقاعدہ رونے لگ گئی تھی جب ابا نے انہیں حوصلہ دیا اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکل آئے۔ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ کہیں بڑے بھیا نے غصے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیا ہو، کیونکہ آج تک بھیا کبھی بھی یوں بن بتائے اتنی دیر گھر سے باہر نہیں رکے تھے۔ میں نے اور ابا نے آس پڑوس سب جگہ پوچھ تاچھ کی، مگر ہر جگہ سے ہی مایوسی ہوئی۔ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھوانے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ 24 گھنٹے سے پہلے کوئی رپورٹ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ میں اور ابا شکستہ قدموں سے گھر لوٹ آئے۔ اماں جو ہمارے ہی انتظار میں تھی فوراً اٹھ کر ہم تک پہنچی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوالات تھے جن کے جوابات وہ ہم سے جاننا چاہتی تھی، لیکن ہم اسے کیسے جواب دیتے؟ ہم تو خود ابھی انہی سوالوں کو باہر پوچھ کر آئے تھے۔ اچانک ہی اماں بے ہوش ہو کر ایک طرف گری۔ میں اور ابا فوراً سے اماں کی طرف بڑھے۔ اماں کو اٹھا کر کمرے میں لٹانے کے بعد بھاگم بھاگ پڑوس سے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ اماں کے چیک اپ کے بعد اس نے بتایا کہ کسی پریشانی کی وجہ سے اماں کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں اماں کا خیال رکھنا ہے اور ان کو پریشانی سے بچانا ہے۔ لیکن جس گھر کا جوان بیٹا یوں اچانک گھر سے غائب ہو جائے اسے پریشانی تو ہونی ہی تھی۔ جانے بھیا کہاں تھے اور کس حال میں تھے؟ میرا نام حسنات ہے، میں میرپور کے ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میری عمر 29 سال ہے۔ میرے ابا واپڈا میں نوکری کرتے تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ ابا سرکاری ملازم تھے۔ ابا اماں کی اولاد میں 2 ہی بچے تھے، ایک میرے بڑے بھیا اور ایک میں۔ بھیا مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ ان کا نام عباد تھا۔ ہمارے گھر بے حد اتفاق، پیار اور محبت سے چلتا تھا۔ سارے خاندان والے اور رشتہ دار جن کی اماں اور ابا سے اچھی خاصی دعا سلام تھی، اکثر ہمارے گھرانے کی تعریف کرتے رہتے اور اپنے بچوں کو ہمارے گھر کی مثالیں دیتے تھے۔ اماں کی شادی بڑے خاندان میں ہوئی تھی۔ 4 نندیں، 2 دیور اور 4 جیٹھ تھے۔ سسر کا انتقال ہو گیا تھا جبکہ ساس حیات تھی۔ اماں نے کبھی بھی آج تک نہ اپنی کسی نند سے لڑائی کی اور نہ ہی کبھی ساس کی کوئی شکایت آئی۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور ہم بڑے ہو گئے۔ اسی دوران ہماری چاروں پھوپھیاں اپنے گھر کی ہو گئی تھیں
اور دادی بھی ہمیں داغ مفارقت دے گئی تھی۔ میں گریجویشن کے آخری سال میں تھا، جبکہ بھیا گریجویشن کے بعد اب گھر پر ہی تھے۔ ابا کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اپنی ریٹائرمنٹ لے کر بھیا کا اپنی جگہ آرڈر کرا دیں گے۔ زندگی اچھی خاصی پرسکون گزر رہی تھی کہ جب ہماری زندگی میں طوفانوں کی انٹری ہوئی۔ آہستہ آہستہ وہ سب رشتہ دار جن کے گھر بیٹیاں تھیں وہ ہم سے روٹھ گئے۔ مجھے کوئی بھی وجہ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ابا اور اماں بےحد پریشان رہنے لگے تھے۔ پھوپھیاں، تائیاں اور چچیاں سب ہمیں مغرور کہنے لگے تھے۔ ہماری کزنیں جہاں کہیں بھی مجھے اور میرے بھیا کو دیکھتی تو ہم سے منہ موڑ لیتی۔ صورتحال بڑی پیچیدہ ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سارے معاملے کی وجہ کیا ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے رشتہ دار روٹھ گئے۔ مجھے زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑی۔ ایک دن جب میں اپنی تائی کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو تائی مجھے دروازے پر مل گئی۔ میں نے تائی سے دعا سلام کی تو تائی مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی اور مجھے بیٹھنے کا کہا۔ اتنی دیر میں ان کی بیٹی میرے لیے ٹھنڈے پانی کا شربت لے کر آ گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور شربت پینے لگا۔ وہ میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ تبھی تائی نے غصے سے گھور کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے گلاس لیے بغیر ہی بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں اسی سمت دیکھ رہا تھا جس سمت وہ گئی تھی کہ جبھی تائی کی آواز میرے کانوں میں پڑی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں نے ایک دم سے مڑ کر تائی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ایسی بات اپنے ذہن میں بھی کیسے لا سکتی تھی؟ تائی نے کہا کہ میری بیٹیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہاری ماں نے تم بھائیوں کی شادیاں کرنی ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں تم دونوں بھائی کسی کی بیٹیوں کو لارے لگا رہے ہو؟ تائی کی اس بات نے مجھے 440 واٹ کا جھٹکا دیا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایسی بات تو میرے وہم و گما میں بھی نہ تھی۔ ہاں، تائی کی منجلی بیٹی نازیہ سے میری دوستی ضرور تھی، لیکن چکر شکر والی کوئی بات نہ تھی۔ تائی نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ مجھ سے تو اس چھت کے نیچے کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے تائی کو اپنی صفائی دی اور انہیں کہا کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کسی کو لارے نہیں لگائے، اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو وہ تو اماں اور ابا وقت آنے پر کرا ہی دیں گے۔ تو تائی انتہائی تڑق کر بولی، ہماری غلط فہمی ہے بیٹا، تم تو شادی کے خواب دیکھنا ہی چھوڑ دو۔ چلو تمہاری عمر نہیں ہوئی لیکن تمہارے بھائی کی تو شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ 28 برس کا ہو گیا ہے وہ۔ ہم نے تو اس لیے جا کر تمہاری ماں کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا کہ آج تک کبھی بھی خاندان میں کسی نے تمہاری ماں کی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ اچھی ماں، اچھی بہو اور اچھی بیوی تھی۔ خاندان کے ساتھ کیسے چلنا ہے وہ خوب جانتی تھی۔ ہم نے یہی سوچا کہ وہ اچھی ساس ہوگی، ہماری بیٹی اس گھر میں خوش رہے گی، سو اسی لیے خود جا کر تمہارے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ ڈالا۔ مگر تمہاری ماں نے کیا کیا؟ اس نے ذرا بھی ہماری لاج نہ رکھی اور منہ پہ ہی صفا چٹ انکار کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گی۔ جس کو ناراض ہونا ہے بے شک ہو جائے۔ صرف یہی نہیں، میرے بعد اس نے تمہاری پھوپھیوں اور چچیوں سے بھی یہی بات کہی ہے۔ تمہارے دوسرے تایا بھی گئے تھے مگر تمہاری ماں نے ان کو بھی گھاس نہیں ڈالی۔ ارے تمہاری ماں تو ماں، تمہارا باپ بھی تمام رشتوں کو ناراض کر کے بیٹھ گیا ہے۔ جانے کیا ہو گیا ہے دونوں میاں بیوی کو جو وہ بچے کی شادی کرانے پر راضی ہی نہیں ہو رہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ خاندان میں نہیں کرانی تو کہاں سے کروانی ہے، تب بھی اس نے کہا کہ وہ کہیں سے نہیں کروائے گی۔ میں حقدق سا کھڑا تائی کی باتیں سن رہا تھا۔ بھلا اماں اور ابا ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تائی کی بڑی بیٹی نورالعین باجی ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی تھی اور سب سے بڑی بات حافظ قرآن تھی۔ پھر اماں اور ابا کے انکار کی وجہ میری سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ میں نے تائی سے اجازت لی اور گھر کے لیے نکل گیا۔ تائی ابھی مجھے روک رہی تھی مگر میں نے گھر جا کر اماں اور ابا سے بات کرنی تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو بھائی کی توڑ پھوڑ شروع تھی۔ وہ اماں کو اپنی شادی کے لیے کہہ رہے تھے۔ مجھے لگا تھا اماں مان جائیں گی، لیکن پھر ابا کے انکار کے بعد بھیا گھر سے نکل کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ یوں بھیا کی تلاش میں 1 سال گزر گیا۔ اماں کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے میں چاہنے کے باوجود بھی اماں سے تائی کی کہی گئی باتوں کے متعلق کچھ بھی نہ پوچھ سکا تھا۔ اب تو ابا نے بھیا کی تلاش ہی چھوڑ دی تھی۔ ابا نے ریٹائرمنٹ لے کر اپنی جگہ مجھے لگوا دیا۔ ایک دن میں جب چھٹی کر کے گھر آیا تو اماں نے میرے منہ میں مٹھائی ڈالی تھی۔ میں نے مٹھائی کھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نے کہا کہ مبارک ہو، میں نے اور تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ 20 دن بعد تمہاری شادی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے زبردست جھٹکا لگا تھا۔ میں کیسے شادی کر سکتا تھا؟ ابھی تو میں صرف 25 سال کا ہی ہوا تھا۔ میں نے اماں سے بہت احتجاج کیا اور کہا کہ پہلے بڑے بھیا کی شادی ہوگی اور اس کے بعد ہی میں شادی کروں گا۔ آپ کو پہلے ان کی شادی کروانی چاہیے تھی، میں تو ابھی چھوٹا ہوں، آپ نے ان کی شادی کیوں نہیں کروائی؟ جب وہ اتنا کہہ بھی رہے تھے تو میری بات سن کر اماں اپنی نظریں جھکا گئیں۔
میں نے ابا کی طرف دیکھا تو ابا نے کہا کہ برخوردار فیصلہ ہو گیا ہے، لڑکی کی تصویر ماں کے پاس سے دیکھ لینا، دن طے ہو چکے ہیں، اگر ہماری ذرا بھی پرواہ ہوئی تو ہمارا مان رکھ لینا، تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ پیچھے میں افسوس سے سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا تھا۔ ابا کی باتوں سے اتنا تو طے تھا کہ لڑکی خاندان سے باہر کی ہے۔ پھر مجھے اپنے بڑے بھیا کا خیال آیا اور میں ان کے کمرے میں گیا کہ شاید کچھ مل سکے جس سے مجھے میرے سوالات کے جوابات مل جائیں، لیکن سارا کمرہ تلاش لینے کے بعد بھی مجھے کچھ بھی ایسا ویسا نہ ملا۔ اگلے روز جب اماں اور ابا بازار گئے تو میں کچھ سوچ کر اماں کے کمرے میں گیا اور پھر آخر تھوڑی سی تگ و دو کے بعد ہی میرے سارے سوالوں کے جواب میرے ہاتھ میں تھے۔ جو میں بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل رہی ہو۔ مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا گیا تھا، سوتیلا نہ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ سوتیلے والا سلوک کیا گیا تھا، اور بڑے بھیا ان سے تو مجھے اس چیز کی بالکل امید نہیں تھی۔ میں سوچوں کے گرد آ پھنسا تھا۔ جب موبائل کی بیل بجنے پر میں ہوش میں آیا، میں نے چونک کر وہ فائل واپس اسی جگہ رکھی اور آنسو پوچھ کر موبائل نکالا تو اماں کی کال تھی جو مجھے جلدی سے قریبی بازار میں پہنچنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے حامی بھرتے ہوئے کال کاٹی اور پھر اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگا۔ میرا ذہن مسلسل اسی طرف لگا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اماں ابا کیوں بھیا کی شادی کے خلاف تھے، اور بھیا بھی اگر اس چیز سے واقف تھے تو کیوں پھر شادی کی ضد لگا کر گھر سے غائب ہو گئے۔ اسی سب میں تیار ہو کر بازار پہنچا۔ وہ لوگ میرے ہی انتظار میں تھے۔ اماں نے کہا کہ میں شادی کی شاپنگ کے لیے ان کو شہر لے جاؤں تاکہ وہ اچھے سے خریداری کر سکیں۔ 1.25 گھنٹے بعد ہم میرپور شہر کے مین بازار میں پہنچ چکے تھے۔ اماں دھڑا دھڑ خریداری میں مصروف ہو گئی، جبکہ میں اور ابا بس برائے نام ہی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ میں ایک طرف کو دیکھ رہا تھا، جب میری نظر ایک طرف اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں نے آنکھوں کو بند کر کے دوبارہ کھولا، لیکن منظر وہی تھا، یعنی یہ میرا وہم نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ وہ ہو بہو وہی تھا، میری نظریں اس کے معاملے میں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ میں بھی ابا کو جلدی سے واپس آنے کا بول کر تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ باہر پارکنگ میں اپنی بائک اسٹارٹ کر رہے تھے۔ جب میں نے جا کر انہیں پکڑ لیا، وہ میرے بڑے بھیا ہی تھے۔ اس بات کا یقین مجھے ان کو دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی میری طرف مڑے، میں ایک دم سے ان کے گلے لگ گیا اور کہا، واہ بھیا واہ، ہم سب کی جان پر بنی ہوئی ہے، اور آپ اتنے عرصے سے یہاں چھپ کر بیٹھے تھے، آپ کو ذرا ہمارا خیال نہیں آیا، کہاں کہاں نہیں تلاش کیا آپ کو، اور آپ یہاں تھے۔ اتنی دیر میں اماں اور ابا بھی میرے پیچھے باہر آ گئے تھے۔ ابا نے آتے ساتھ ہی بھیا کے منہ پر کھینچ کر چماٹ لگائی۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ بھائی کا منہ ایک دم دوسری طرف گھوم گیا۔ اماں نے بھائی کو گلے لگا لیا اور بھائی کا ماتھا چومنے لگی۔ بچھڑے بیٹے کو پا کر اماں کی بے چین ممتا کو قرار آ گیا تھا۔ روڈ سے گزرتے لوگ ہمیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ تبھی بھیا ہمیں اپنے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر لے گئے تھے۔ شاپنگ بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ بھیا نے یہاں ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ابا اور اماں کے لیے شرمندگی کا باعث تھے، اسی لیے وہ بغیر کسی کو بتائے گاؤں چھوڑ کر یہاں شہر آ گئے تھے، کیونکہ جب تک وہ گاؤں میں رہتے تب تک کوئی نہ کوئی ضرور اماں ابا کو ان کی شادی کے لیے مجبور کرتا، اور شادی کے لیے راضی نہ ہونے پر اماں اور ابا کو ہی غلط سمجھا جاتا۔ اب ہم کسی کو تو نہیں بتا سکتے تھے کہ ہم شادی کیوں نہیں کرا رہے۔ آج جب میں اماں کے کمرے میں گیا تھا تو وہاں مجھے بڑے بھیا کی رپورٹس ملی تھیں جو کافی پہلے کی تھیں۔ ان رپورٹس کو پڑھ کر مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے بھیا کو پیدائشی نقص تھا، جس کی وجہ سے وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے سے قاصر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اماں اور ابا بھیا کی شادی کے لیے نہیں مان رہے تھے، کیونکہ اگر وہ مان جاتے تو کسی کی بہن اور بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو جانی تھی۔ یہ وجہ بھی تو کسی کو بتانے لائق نہ تھی۔ وہ دونوں اور کرتے بھی تو کیا کرتے۔ بھیا نے تائی کی باتوں میں آ کر اماں ابا سے شادی کے لیے جھگڑا بھی کیا تھا، مگر اماں جانتی تھی انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ خیر اگلے پورے ہفتے ہم بھیا کے فلیٹ میں ہی رہے تھے۔ وہیں رہ کر اماں نے میری شادی کی ساری شاپنگ کی، اور ایک ہفتے کے بعد ہم بھیا کو اپنے ساتھ لیے گھر آ گئے۔ بھیا نے فلیٹ خالی نہیں کیا تھا، وہ صرف میری شادی کی شرکت کے لیے گاؤں آئے تھے۔ ان کی شہر میں نوکری لگ گئی تھی، اس لیے ان کو وہیں رہنا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ ابا اور اماں نے تمام رشتہ داروں کو صلح کر لیا تھا۔ سب بارات روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہمارے گھر میں صرف ابا اور میں ہی تھے، باقی سارے خاندان والے ہی تھے۔ اماں بہو کے استقبال کے لیے گھر پر ہی رکی ہوئی تھی، جبکہ بھیا کو رات کو ہی کوئی ایمرجنسی آن پڑی تھی اور وہ رات کو ہی مجھ سے معذرت کر کے شہر واپس چلے گئے تھے۔ خیر میری شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی، گو کہ بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا تھا کہ چھوٹے کی شادی بڑے سے پہلے کیوں کر رہے ہیں، تو اماں نے بھیا کی مصروفیت کا بہانہ بنا لیا۔ شادی کے ابتدائی دن گزر گئے۔ سمینہ ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوئی تھی،
اس نے آتے ساتھ ہی پورے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اماں کو پلنگ سے نیچے پاؤں نہ دھرنے دیتی تھی۔ گھر کے سارے کام وہ خود کرتی تھی، خواہ وہ کھانا پکانا ہو یا صفائی ستھرائی، باقاعدگی سے سارے گھر کی صفائی کرتی تھی۔ ایک دن بڑے بھیا شہر سے واپس گھر آئے تو میری بیوی انہیں دیکھ کر چونک پڑی۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس نے میرے بھیا سے میرے کہنے پر بس سرسری سی دعا سلام ہی کی تھی۔ میں نے اس کا یہ رویہ بخوبی محسوس کیا تھا۔ بھیا ایک ہفتے کی چھٹی پر آئے تھے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ 4 دن میں بھیا کو ساتھ لے کر اپنی بیوی کو کہیں گھمانے پھرانے لے جاؤں گا۔ بھیا چونکہ شہر کے رستوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے میرا فیصلہ انہیں ساتھ لے جانے کا تھا، مگر صبح جب میں اٹھی تو بیوی ہی گھر سے غائب تھی۔ اماں، ابا، بھیا سب ہی اس کی بغیر موجودگی سے لاعلم تھے۔ جب میں نے آگاہ کیا تو سب انتہائی پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ہم پورا گھر دیکھ چکے تھے، مگر گھر میں میری بیوی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے پریشانی میں اس کے فون پر کالز کرنی شروع کر دیں۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی بھی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میری کال تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے اس کے میکے میں کال کی۔ وہاں سے مجھے اطلاع ملی کہ وہ سویرے ہی یہاں آ گئی تھی اور اس نے یہی بتایا تھا کہ اسے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے صبح سویرے ہی چلی آئی۔ مگر مجھے اس کی اس بات سے تسلی نہ ہوئی تھی۔ اگر ماں کی یاد آ ہی رہی تھی تو بتا دیتی، میں خود چھوڑ کر آ جاتا، لیکن شاید وجہ کوئی اور تھی۔ خیر اب تھوڑا سکون تھا کہ وہ اپنے میکے میں ہی ہے۔ میں وقتاً فوقتاً دن میں کئی مرتبہ اس کو فون کرتا رہتا تھا۔ تقریباً شام کے وقت اس نے میری کال پک کر ہی لی۔ میرے استفسار کرنے پر اس نے کہا کہ بڑے بھیا کی شادی کرواؤ تو ہی میں گھر آؤں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ گھر آئے پھر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ خیر وہ گھر آئی تو بڑے بھیا شہر واپس چلے گئے۔ وقت یوں ہی گزرتا تھا۔ بڑے بھیا اور میری بیوی کے درمیان لازمی کچھ نہ کچھ چل رہا تھا۔ وہ جب بھی آمنے سامنے ہوتے آنکھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ راز و نیاز کرتے رہتے تھے، اور جب بھی بڑے بھیا شہر سے واپس گھر آتے تو میری بیوی روٹھ کر مائکے چلی جاتی اور شرائط رکھ دیتی تھی۔ اس کی ناراضگی کی وجہ ایک ہی ہوتی تھی، وہ بڑے بھیا کی شادی کرانا چاہتی تھی اور بڑے بھیا پیدائشی نقص کی وجہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے تھے۔ اس دن بھی میری بیوی یوں ہی میرے بھیا کے گھر آتے ہی مائکے چلی گئی اور کہا کہ اس بار جب بڑے بھیا شادی کے لیے مانیں گے تو تب ہی میں گھر واپس آؤں گی۔ ساتھ ہی اس نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ لڑکی میں خود ڈھونڈوں گی۔ میں، اماں اور ابا مان گئے۔ خیر میری بیوی اگلے ہی دن گھر لوٹ آئی اور اماں اور ابا کو ساتھ لے جا کر ایک لڑکی کے گھر بھیا کا رشتہ ڈال آئے۔ ان لوگوں نے بھی بغیر کسی تاخیر کے فوراً ہاں میں جواب دے دیا۔ وہ بھی جلد از جلد اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے تھے۔ خیر آنن فانن سارے معاملات طے کیے گئے اور گھر کو شادی کے لیے سجا دیا گیا۔ میری بیوی کے تو پیر بھی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، جانے اس کو بڑے بھیا کی شادی کی اتنی خوشی کیوں ہو رہی تھی۔ خیر اچھا ہی تھا بغیر کسی ہنگامے کے بڑے بھیا کی شادی ہو جاتی، لیکن اندر ہی اندر میں، اماں اور ابا انتہائی پریشان اور ڈرے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات تھی اب بھیا کا پیدائشی نقص ان کی بیوی سے تھوڑی چھپ سکتا تھا۔ جانے وہ کیسی لڑکی ہوگی اور بھیا کی اس خامی کو جانتے ہوئے نہ جانے کیا ریئیکٹ کرے گی۔ دل ہی دل میں ہم سب کچھ ٹھیک ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی اپنی بیوی کو بتا دوں اور اس سے کہوں کہ وہ لڑکی کے گھر والوں کو بھیا کے بارے میں سب بتا دے۔ ان کو دھوکے میں رکھنا اچھی بات نہ تھی، لیکن میری بیوی تو آج کل ایک جگہ ٹک ہی کہاں رہی تھی۔ جو میں اس سے کوئی بات کرتا، اس کا ایک پاؤں یہاں ہوتا تھا تو ایک پاؤں وہاں۔ وہ پوری طرح سے ایک گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ وقت نکالنے کا سوچتے سوچتے شادی کا دن آن پہنچا اور ان لوگوں کو کچھ بھی نہ بتائے ہوئے میری پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ سچ کہاں چھپائے چھپتا ہے، ایک نہ ایک دن باہر آ کر ہی رہتا ہے۔ تائی کو نہ جانے کہاں سے بھیا کے نقص کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے توبہ کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اور شکر کیا تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی خراب نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ضرور ہیں جو بلا وجہ سے دوسروں کی خوشیوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب ہم بارات لے کر گئے تو بارات کا اچھا خاصا پرجوش استقبال کیا گیا۔ خاطر تواضع کے بعد نکاح شروع کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کلمات دہراتے، اچانک تائی نے اٹھ کر واویلا مچا دیا کہ کیسے لوگ ہیں آپ سب، اپنی بیٹی کو ہجڑے سے بہا رہے ہیں۔ ارے یہ لڑکا تو پیدائشی ناقص ہے، اگر اس میں کوئی نقص نہ ہوتا تو کیا خاندان میں لڑکیاں کم تھیں جو یوں اس کا رشتہ بھرے خاندان کو چھوڑ کر پرائے لوگوں میں ہو رہا ہے۔ ارے اس لڑکی کی ماں تو باری باری ہم سب جھیٹانیوں اور دیورانیوں کے آگے ہاتھ جوڑی ہیں کہ ہم اسے رشتہ دے دیں، مگر ہم کوئی پاگل تھوڑی تھے۔ لڑکی کی خامی سے ہم شروع سے واقف تھے، تبھی تو ہم میں سے کسی نے بھی اس کو رشتہ نہیں دیا۔ جانے آپ جیسے سادہ لوہ لوگوں کو کیسے پھنسا لیا۔ انہوں نے یہ بات چھپائی ہوئی ہوگی آپ سے، ورنہ کوئی پاگل تھوڑی ہے جو یوں ایک نامکمل مرد کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرے۔ تائی کی باتیں سن کر سب کے ساتھ ساتھ ہمارے پیروں تلے سے بھی زمین کھسک گئی تھی۔ تائی نہ جانے کون سے جنم کی دشمنی نکال رہی تھی، جانے کیسے وہ اتنا سارا جھوٹ بول گئی تھی۔ اس لڑکی کے بھائی ایک دن سے تائی کے ارد گرد اکٹھے ہو کر اس بات کی تصدیق کرنا چاہ رہے تھے، اور تائی انہیں دو کی چار لگا کر جانے کیا کیا بتا رہی تھی۔
مہمانوں میں ہر طرف چہ مگوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ آج تائی نے ہمیں بے حد رسوا کر دیا تھا۔ تائی کی زبان زہر اگلتی جا رہی تھی جب ایک دم سے ایک خوبصورت مگر سخت آواز سنائی دی جو سب کو خاموش ہونے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اسٹیج کی جانب دیکھا تو وہ میری ہونے والی بھابھی کی آواز تھی جو پر اعتماد سی بھیا کے پہلو میں کھڑی تھی۔ بھیا چونک کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے، باقی سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ جب اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے انہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ بھیا کے بارے میں پہلے سے سب کچھ جانتی تھی۔ بھیا نے خود ان کو بتایا تھا اور کہا کہ تائی جو کچھ کہہ رہی ہیں ان کی کسی بھی بات میں کوئی صداقت نہیں، بلکہ اس کا ہونے والا شوہر ایک مکمل اور بہترین مرد ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خامی نہیں تھی۔ اس کی ماں نے بھی اس کے بھائیوں کو کچھ سمجھا کر پیچھے کیا اور مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کا کہا۔ کچھ ہی دیر بعد بھیا کا نکاح ہو گیا، جبکہ تائی غصے سے اپنی فیملی کو لیے وہاں سے واک آؤٹ کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم بھی بھابھی کو رخصت کرا کر گھر لے آئے۔ گھر آنے کے بعد جب ہم نے بھیا اور بھابھی سے اس سب کے بارے میں پوچھا کہ تو بھیا نے بتایا کہ وہ اور مشل بھابھی پہلے سے ایک دوسرے کا جانتے تھے، اور یہ جاننا صرف جاننے کی حد تک نہ تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بھیا نے سوچا تھا کہ وہ اماں کو شادی کے لیے منا لیں گے، شادی کے بعد اپنا علاج کراتے رہیں گے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اماں اور ابا نہیں مانے تو تب وہ شہر چلے گئے اور وہیں اپنا علاج کراتے رہے، جس سے وہ اب ایک مکمل اور صحت یاب مرد تھے اور ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ بھابھی سے ان کا رابطہ یہاں سے شہر جانے کے بعد کٹ گیا تھا، لیکن مشل بھابھی بھیا کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ میری بیوی کو یہ سب باتیں بھیا کی ڈائری سے پتہ چلی تھیں، اور اس سے پہلے بھی وہ مشل بھابھی کی بھی دوست تھی، اور بھیا کو کئی دفعہ مشل بھابھی کے ساتھ کالج میں بھی دیکھا تھا۔ تبھی بھیا کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئی تھی۔ اس نے بھیا کو شادی کے لیے اپنے طور پر منانا چاہا، لیکن بھیا نہیں مانے، اسی لیے اس نے ناراضگی کر کے اپنے گھر جانے کے ڈرامے کیے جو کہ سود مند ثابت ہوئے، اور آج بھیا اور مشل بھابھی آج ایک تھے اور ایک ساتھ تھے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ میری بیوی اور بھابھی نے گھر کو جنت بنا کر رکھ دیا ہے۔ بڑے بھیا کے 3 بچے ہیں، جبکہ میرے 2۔ اماں اور ابا پوتے پوتیوں کے ساتھ انتہا کے خوش ہیں۔